بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ تربوز کے کیا فوائد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ اس اسلامی چینل اردو تعلیم کا حصہ نہیں بنے تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں، جس سے آپ کو ہماری ہر معلوماتی اور اسلامی ویڈیو بر وقت موصول ہو جائے گی۔ پھلوں کے طبی فوائد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر بعض موسمی پھلوں کے اپنے ہی خواص ہیں۔ موسمی پھلوں میں موسم گرما کا تحفہ تربوز بھی ایسے ہی حیرت انگیز طبی فوائد سے بھرپور ہے جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تازہ، رسیلا اور میٹھا تربوز تمام عمر کے لوگوں کے درمیان ایک پسندیدہ پھل ہے۔ یہ دنیا کے تمام گرم ملکوں میں پایا جاتا ہے، جو کہ سیاحوں کی بدولت پوری دنیا میں مقبول ہو گیا ہے۔ تربوز مزاج کے اعتبار سے سرد و تر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے اس کا اوپر کا چھلکا نہایت موٹا رکھا ہے تاکہ یہ پھل موسم کی گرمی سے محفوظ رہے۔ رتیلے علاقوں کا تربوز زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ پکے ہوئے پھل کی پہچان کیا ہے۔ پکے ہوئے پھل کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس پھل پر ہلکا سا ہاتھ ماریں تو جواب میں اندر سے مدھم سی آواز باہر آتی ہے۔ یہ پکے ہوئے پھل کی علامت ہے۔ تربوز کھانے کا صحیح وقت۔ تربوز کو بازار سے ہمیشہ ثابت خرید کر لائیں اور ٹھنڈا کر کے کاٹ لیں۔ اس پر کالا نمک چھڑک کر استعمال کریں، اس سے یہ زود ہضم ہو جائے گا اور کوئی نقصان نہیں دے گا۔ تربوز کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد کھائیں اور کھا کر مزید 2 گھنٹے تک پانی یا کوئی اور چیز استعمال نہ کریں۔ اب ہم تربوز کے طبی فوائد و استعمالات کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یرقان۔ جگر کے امراض میں تربوز کی اہمیت کو اتباع نے بھی تسلیم کیا ہے۔ جگر کا ٹھیک طور پر کام نہ کرنا، جگر بڑھ جانا، جگر میں گرمی کا پیدا ہو جانا، یرقان جیسے موذی مرض میں رنگ کا زرد ہو جانا، جسم کا گرم رہنا اور ہاتھ پاؤں میں سے گرمی کا سینک نکلنا، ان تمام امراض میں تربوز کے 250 ملی لیٹر جوس میں 50 ملی لیٹر سرکہ ملا کر دن میں 2 سے 3 مرتبہ نوش جا کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہائی بلڈ پریشر۔ جن لوگوں کا خون گاڑھا ہو گیا ہو اور وہ بلڈ پریشر کی شکایت میں مبتلا ہوں، ان کے لیے تربوز اپنے مزاج کی وجہ سے عروق و شریانوں میں نرمی اور لچک پیدا کرتا ہے، خون کی حدت کو ختم کرتا ہے، دل کے تیز دھڑکنیں، سر چکرانے اور بڑھے ہوئے بلڈ پریشر کو اعتدال میں لانے میں مفید ہے۔ اس سلسلے میں تربوز کے 250 ملی لیٹر جوس میں ایک درمیانے درجے کے لیموں کا رس نچوڑ کر دن میں چند مرتبہ پینے سے خون پتلا ہو کر ہائی بلڈ پریشر اعتدال پر آ جاتا ہے۔ نمبر 3، خارش۔ گرمی کے موسم میں تر اور خشک خارش دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں تربوز کا جوس 1 لیٹر لے کر اس میں 100 گرام املی کو چند گھنٹے بھگو دیں، پھر کسی باریک کپڑے میں مل کر چھان کر یہ پانی تمام دن وقفے سے استعمال کرنے سے خارش ختم ہو جائے گی۔ نمبر 4، گردوں کی صفائی۔ تربوز انتہا کا مدر بول ہے۔ یہ اپنی پیشاب آور خصوصیت کی وجہ سے پیشاب کی جلن اور رکاوٹ میں بے حد مفید ہے۔ یہ جگر اور مثانے کی گرمی مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ گردے اور مثانے کی پتھریوں کو بذریعہ پیشاب اپنے ساتھ کھینچ کر باہر لے جاتا ہے۔ نمبر 5، گرمی کا بخار۔ یہ اپنی ٹھنڈک اور مزاج کی وجہ سے گرمی کے بخاروں میں خاص طور پر فائدہ کرتا ہے۔ بخار کی وجہ سے ہونے والی دل کی گھبراہٹ، بے چینی اور جسم سے گرمی کی حدت کو ختم کرتا ہے۔ بخار کے اندر
तरबूज का जूस पिलाना बहुत मुफीद है क्योंकि तरबूज के अंदर ग्लूकोज वाफर मिकदार में पाया जाता है, इसलिए ये फौरी तौर पर जिस्म को तवानाई बख्शता है और प्यास की शिद्दत जो बुखार की वजह से होती है ख़त्म करता है। नंबर 6, मैदा और आंतों के अमराज। तरबूज पेट और मैदे की सोजिश और जलन ख़त्म करने वाला बेहतरीन फल है। इसके खाने से मैदे और आंतों के ज़ख़म मंदमल हो जाते हैं। नंबर 7, क़ुव्वत हाफ़ज़ा में इजाफ़ा और दिमागी तक़वियत। अमूमन लोग तरबूज को ज़बान का जायका तब्दील करने के लिए खाते हैं, मगर माहिरीन का कहना है कि तरबूज में विटामिन B6 की वाफर मिकदार होती है जो दिमाग को तक़वियत देने के साथ साथ क़ुव्वत हाफ़ज़ा को बेहतर बनाती है। तरबूज का पानी मैदे में जाता है मगर इसके असरात दिमाग पर मरतब होते हैं और दिमाग की सलाहियत को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। जहाँ तक बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज नोश फरमाया है या नहीं, तो अहादीस से ये बात मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज को खजूर के साथ नोश फरमाया है और इसको खजूर के साथ मिलाकर खाने को पसंद फरमाया है। खजूर का मजाज गर्म होता है और तरबूज का मजाज ठंडा होता है। इस तरह जिस्म में एतदाल पैदा होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल उर्दू तालीम को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन।